قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں جی ناظرین، اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ امجدی صاحب، مشہور معبر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ہفتے میں 2 دفعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ویب پیج کے حوالے سے بار بار میں اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں کی شکایتیں ختم ہو چکی ہوں گی، کیونکہ اگر کسی کو کسی وقت بھی ہمارا کوئی بھی پروگرام ویو کرنا ہے تو ہمارے ویب پیج پہ جا سکتا ہے ARYQTV.tv، ویب پیج بھی، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ کی کسی پیج پہ جا سکے ہمیں ویو کر سکتے ہیں۔ ARYQTV.tv آپ کلک کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اچھا ناظرین کرام، ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں اپنے انٹرو میں۔ آج مفتی صاحب نے مجھے اشارہ دیا اس حوالے سے بات کریں کہ اگر کسی خواب میں کوئی ڈراؤنے جانور نظر آئے، کوئی درندے، خصوصاً شیر نظر آ جائے مثال کے طور پہ، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض لوگ اسے تعمیر بناتے ہیں یہ کہ کسی کو اگر شیر نظر آ جائے سمجھو اس کے پیچھے کوئی بڑا دشمن لگ گیا ہے، اس کا اب نقصان ہونے ہی والا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری شریعت مطہرہ یعنی شرعی علم کیا کہتا ہے اور اس کے علماء کیا کہتے ہیں، آج وہ صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کسی کو خواب میں اگر درندے یا خصوصاً شیر نظر آ جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میری وہ بہنیں اور بھائی بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ہوتا ہے، میں بھی جب یقین کریں کسی پروگرام میں ان ہوتا ہوں نا تو ہمیں بھی ایک تجسس ہوتا ہے، ایک ایموشنل اسٹائل ہو جاتا ہے، تو اس گھبراہٹ کے عالم میں ٹیلی ویژن کا والیوم بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو جب بھی میں آپ کو سلام کروں تو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اور اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کی جو آواز یا آپ کا بتایا گیا خواب جو ہوتا ہے، میں اور مفتی صاحب تو سن ہی رہے، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ کالز 20-25 کالز آتی ہیں پروگرام میں، الحمدللہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بتایا گیا خواب وہ سنیں، اور مفتی صاحب اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب شیر نظر آتا ہے تو سارا دن بندہ پسینے میں تھر تھر، اور لوگوں سے مشورے کرتے ہیں کہ جی کو بڑا دشمن تو آج نقصان ہونا ہی ہونا ہے، لیکن علم رویا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اچھا کوسچن آپ نے کیا ہے۔ عام طور پر یہ ڈراؤنے یا چیر پھاڑ کرنے والے جو درندے ہیں یہ عام طور پر لوگوں کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ اگر نظر آئے تو کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ہم تمام جانوروں کے نام تو یہاں نہیں لے سکتے، گاہے بگاہے ہم انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے۔ یہاں پر میں چند جانوروں کے بارے میں بتا دوں، جیسے سانپ ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ سانپ کو دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن ہے۔ اچھا، بعض اوقات بڑا سانپ، بعض اوقات چھوٹا سانپ، تو چھوٹا سانپ تو چھوٹا دشمن ہے، بڑا سانپ بڑا دشمن ہے۔ بعض اوقات چھوٹا سانپ تو ہوتا ہے لیکن بہت زہریلا ہوتا ہے کہ ایک ڈنک مارے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی خطرناک دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی بہرحال کوششوں میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں اونٹ دیکھے، اچھا اونٹ بھی دشمن ہے، لیکن اونٹ جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ بدلہ لینے والا دشمن ہے، کینہ رکھتا ہے، کہتے ہیں اپنے اندر بدلہ رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے عرب میں یہ سنا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وہ اونٹ بہت زیادہ پالتے ہیں، تو مالک نے کہیں مارا، کہیں ظلم کر لیا، تو جہاں پر اس نے مالک کو اکیلا دیکھا تو اس نے پھر چھوڑا نہیں۔ تو اونٹ کو خواب میں دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے والا دشمن ہے۔ اونٹ اگر غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے میں غالب آ جائے گا، اور اونٹ اگر مغلوب ہے، غالب نہیں ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا لیکن غالب نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین آپ کو ہی غالب رکھے گا۔ اسی طرح کوئی چیتے کو خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ تیز ترار اور بڑا چالاک دشمن ہے، جو چاروں اطراف سے جہاں سے موقع ملتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ جی، اور ایک ہے شیر کو اگر خواب میں دیکھا تو شیر، دیکھیں دشمنوں کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک دشمن ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ذرا اس نے مجھے بہت پریشان کیا، ذرا اس کو پریشان کروں، لیکن وہ جان لیوا دشمن نہیں ہوتا، یا خدا نہ خواستہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں یا رشتہ داریوں کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن جو شیر ہے نا، یہ چیر پھاڑ کرنے والا دشمن ہے، اور یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر شیر کالا ہے، خواب میں کالا شیر دیکھا، بلیک لائن دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ خطرناک دشمن ہے، اور بالکل کوئی اس کے دل میں رتی برابر بھی آپ کے لیے کوئی رمق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس نے سفید شیر دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ خطرناک دشمن ہے، اور پھر حیرت کی بات یہ کہ وہ آپ کے خاندان میں سے ہے، آپ کے اپنوں میں سے ہے، یا آپ کے سرکل میں کوئی دوست ہے، دوست بنا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں آپ کا دشمن ہے۔ آپ اپنا سمجھ رہے ہو لیکن وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اور نارملی جو جس کلر کا شیر ہوتا ہے اس کلر میں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے، خطرناک ہے، اور نقصان پہنچانے کی کوششوں میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے شیر کو مغلوب دیکھا کہ شیر پر سوار ہے، یا شیر کے گردن میں لگام ڈالی ہوئی ہے، یا شیر اس کے تابع ہے، اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے بہت خطرناک، لیکن وہ اس وقت آپ کے سامنے بے بس ہے۔ اب ان سارے خوابوں کو کسی نے دیکھا تو برحال اس کا تدارک کیا ہے؟ تدارک یہ ہے کہ آپ اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہو، ماہر ہو، اس سے پوچھ لیں، اس کے علاوہ کسی سے بیان نہ کریں، تو انشاءاللہ اس خواب کا برا اثر جو ہے وہ زندگی پر منطبق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام صبا ہے۔ جی لاہور سے صبا بہن بات کریے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرے 2 خواب ہیں، ایک میری کزن کا اور ایک میرا ہے۔ میری تقریباً 2 ماہ ہوئے میرے چاچو کی وفات کو، تو اس کی نا بیٹی نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کہ وہ قبرستان میں جاتی ہیں، تو ان کے ابو نا انہیں بازو سے پکڑ کر اس کو قبر میں لے جاتے ہیں، تو وہ ڈر جاتی ہیں، تو وہ ان کے ابو میرے چاچو کہہ رہے ہیں کہ یہ نا دیکھو میرا کفن گندا ہے، تو اسے دھلوا کے لے کے آؤ گھر سے۔ تو وہ کہہ رہی ہے ابو میں اسے کیسے دھلوا کے لے کے آؤں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو گندا ہوا ہے، اسے دھلوا کے لے کے آؤ۔ تو تب تک اس کا بڑا بھائی آ جاتا ہے، وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھر لے جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ حیات ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ وہ حیات ہیں۔ اچھا حیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اور دوسرا میرا خواب ہے، میں نے اس کے خواب سے 3-4 دن بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ چاچو ہمارے گھر آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، وہی آئے ہیں جن کو دیکھا تھا، جو قبر میں کھینچ کے لے گئے تھے؟ جی 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 بالکل وہی آئے ہیں۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ چاچو آج تیار شیار ہو کے آئے ہیں، ہمارے گھر کتنے صاف ستھرے ہیں، پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ چاچو جیسے کام کرتے تھے نا ویسے ہی آ جاتے تھے ہمارے گھر، تو آج کتنے صاف ستھرے ہو کے آئے ہیں، سرما لگایا ہے، کنگھی کی ہے، تو باتیں کر رہے ہیں، میں دور سے کھڑی یہ سوچ رہی ہوں، بس یہ میرا خواب ہے۔ اچھا ذرا سے ایک تصحیح کیجئے گا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی کزن نے جو خواب دیکھا انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تھا جن کو آپ چاچو کہہ رہی ہیں؟ جی 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 انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، چاچو ہیں وہ میرے۔ چلیں ٹھیک ہے میری بہن، اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں معصومہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ کوئٹہ سے معصومہ بات کر رہی ہیں۔ جی معصومہ اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر سے 2 کیڑے نکلتے ہیں، کنگھی کر رہی ہوتی، ایک پیلے کلر کا ہوتا ہے، ایک کالا، پیلے کو جو میں مار دیتی ہوں اور جو کالا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے کمرے میں کیڑے ہوتے ہیں، وہ میری بیٹی کے اندر چلے جاتے، پھر میں نکالتی ہوں سرخ کلر۔ کمرے میں کیڑے ہوتے ہیں؟ کمرے میں کیڑے ہوتے ہیں جی۔ ان کی کہاں چلے جاتے ہیں وہ؟ اور بیٹی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ بیٹی پہ چڑھ جاتے ہیں وہ کیڑے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نکال لیتی ہوں۔ آپ نکال اچھا کے یہ مار بتائیں دیتے کہ گھر میں کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں ہے؟ کس میں؟ گھر میں آپ کو کوئی بیمار تو نہیں ہے؟
ہاں میں بیمار رہتی ہوں. آپ بیمار رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کوئٹہ کی سرد فضاؤں سے آپ پروگرام میں ہمارے شامل ہوئی ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فاروق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فاروق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کسی اور زمین کے اوپر پہنچ چکا ہوں. کسی اور زمین کسی اور زمین کے اوپر کہیں سے آپ پائلٹ پہ پہنچ گئے. جی جی تو وہاں پہ مطلب اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس کی زمین اس سیارے کے اوپر جتنی زمین ہے وہ اس سیارے کے اوپر اتنی زمین پہ اپنی جگہ دے گا. اچھا تو بس یہی خواب دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں، میں سمجھا نہیں. نظر آ رہی ہے یہ بتا رہے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، کہیں اور پہنچ چکے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس سیارے پہ اتنی ہی جگہ اس کو ملی جتنی اس کی زمین پہ جگہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق، آپ کا بھی خواب ہم نے نوٹ کیا. کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بہاول نگر سے بات کر رہی ہوں. میرا نام آمنہ ہے. جی اپنا خواب بیان کیجیے آمنہ بہن. میرے 3 خواب ہیں. میں نے دیکھا ہے میرے دادا ابو فوت ہو گئے تو ان کے جو قبر ہے نا وہ ایک سائڈ سے گری ہوئی ہے. ہم اسے صاف کر رہے ہیں. اس میں میت کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ مٹی نہیں ہے، وہ ریت ہے. وہ اتنی صاف ریت ہے کہ میں اسے اٹھا کے بڑے رکھ رہی ہوں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں ان کے دادا ویسے انتقال کر چکے ہیں؟ جی دادا انتقال کر گئے ہیں نا آپ کے. جی جی ہاں اچھا. جی میرے دادا ابو انتقال کر چکے. جی جی اور دوسرا خواب؟ اور ایک میری کزن ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جیسے انہوں نے خواب دیکھ رہی ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کا منہ سیدھا ہے بالکل. اور میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ کعبے کی طرف کرو تو وہ میری کزن خود اٹھ کے نا اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیتی ہیں. اچھا کزن کی ڈیتھ ہو چکی ہے نا؟ ہاں جی ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ میں بھی آپ کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں بنت عشرت. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے جو ہم لوگ ہیں ہمارے گھر والے ہیں اور رشتہ دار وغیرہ بھی ہیں. ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آواز آنے والی ہے، کوئی فیصلہ ہونے والا ہے کوئی نا. تو میں کھڑی بھی انتظار کر رہی ہوتی ہوں. اچانک سے میرے بھائی کا نام لیا جاتا ہے نعمان. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اچانک سے آواز آتی ہے کہ اس کو نعمان 20 روٹی. تو یہ میں سنتے ہی نا سجدے میں گر جاتی ہوں اور سجدے میں جا کے اتنا روتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے کوئی اور فیصلہ نہیں، اس 20 روٹی بولا ہے بھائی کے بارے میں. پھر اچانک سے میں آگے جاتی ہوں اور آگے جا کے میں چیختی ہوں. میں کہتی ہوں ہمارے اتنے برے حالات ہو گئے، ہم اتنے پریشان ہو گئے، ہم کب سے پریشان ہیں. تو اچانک سے سامنے نا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ آواز آتی ہے کہ جس وجہ سے تمہارے یہ حالات ہوئے ہیں نا یہ آدمی اس کا ذمہ دار ہے. اس کا آدمی کا نام لیا جاتا ہے اور وہ آدمی کو میں جانتی بھی ہوں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے ہے. اور میں چیخ رہی ہوتی ہوں اور رو رہی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے، ہم کھانے کو محتاج ہو گئے. ہمارے پاس یہ خواب دیکھا ہے. اچھا ویسے حالات کچھ خراب ہیں آپ کے؟ بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ. اور جس آدمی کو آپ نے دیکھا ہے تو وہ کیا مطلب ان کا کیا ریلیشن ہے؟ پس بہ رہی ہے اس کے اندر. وہ آدمی بیٹھا ہوا بیمار ہے، اس کے اندر سے پس بہ رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نام لے کے وہ بولا جا رہا ہے کہ جس وجہ سے تمہارے یہ حالات ہے وہ آدمی یہ ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل اس کے اندر سے پس بہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی والا بے حساب رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے. جی حریم اپنے خواب بیان کیجیے گا. مفتی صاحب یہ میری بہن کا خواب ہے. اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہے. ایک دانہ ڈالتی ہے تو اسے پھلوں کا باغ نظر آتا ہے. کوئی کتاب نما چیز ہے جس میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسرا دانہ ڈالتی ہے تو پھولوں کا باغ نظر آتا ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں. پھر ایک جھاڑو نما چیز ہے جو اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور اس کے اوپر لائٹنگ لگی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور دوسروں کو دکھا رہی ہے کہ دیکھو یہ کتنا پیاری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حریم آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھ رہی ہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بچی سے بات کریں اسی کی خواب آتی ہے. جی میری بیٹی اپنا خواب بیان کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں واقعی سے بات کر رہی ہوں مریم. جی مریم اپنا خواب بیان کریں.
11ویں کلاس میں پڑھتی ہوں. مجھے پچھلے 2 سالوں سے خواب آ رہا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک سانپ ہے اور ایک نیولا ہے. سانپ نیولے کی دم سے کھانا شروع کرتا ہے اس کو, اور وہی نیولا سانپ کی دم سے اس کو کھانا شروع کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو کھانا شروع کرتے ہیں. ہمیشہ یہ آخر تک خواب ہوتا ہے اور آخر میں مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کہاں تک یہ خواب گیا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا گھر میں کچھ پریشانی تو نہیں ہے بیٹا؟ جی بیٹے آپ آواز سن رہی ہیں ہماری, آپ کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں کسی حوالے سے, کوئی بیمار ہو یا کھانے پینے کی تنگی ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا. چلے ہم نے آپ کا خواب نوٹ کیا ہے. نیولا سانپ کو کھا رہا ہے, سانپ نیولا کو کھا رہا ہے, اس حوالے سے خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین اللہم آمین. جی میرے بھائی اللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مشتاق بات کر رہا ہوں منڈی بہاؤدین سے. جی مشتاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خواب میری بیوی نے دیکھا ہے کہ ایک جہاز آتا ہے گندم لینے کے لیے ہمارے, اور وہ جہاز بڑا ہے, وہ اترتا نہیں ہے زمین میں. پھر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے, ہیلی کاپٹر کو پھر وہ ہم گندم جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ 17 بوریاں رہنے دو باقی آپ اٹھا لیں. جی یہ خواب ہے. اچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی کام کھیتی باڑی کا کرتے ہیں ہم. تو گندم کا اسٹور کیا ہوا ہے گھر میں, آپ نے بوریاں رکھی ہیں گھر میں؟ جی رکھی نہیں ہے ابھی, تو ہم نے کاشت کی ہے. اچھا ابھی کاشت کی ہے. چلے انشاءاللہ خواب کیا کہتا ہے وہ سب بتائیں گے. کچھ بیچنے میں کچھ پرچیز مطلب مارکیٹ میں بیچنے میں کچھ مشکلات تو نہیں آ رہی ہیں آپ کو؟ جی نہیں ابھی تو ہم نے کاشت کی ہے نا. جی ٹھیک ہے. پچھلے سال کو مشکل تو نہیں آئی تھی؟ نہیں پہلے سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ برکت دے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ سے بات کر رہی ہوں کہ میری بیٹی کے خواب ہیں, 2 ہیں خواب. اس نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں جوتے پہننے لگتی ہوں تو اس میں کیڑے ہوتے ہیں, اور دوسرا خواب جو اس نے دیکھا ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا سر بہت صاف ہوتا ہے, بال بھی چمکدار ہوتے ہیں, مگر اس کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں. وہ ان کو شیشے میں دیکھتی ہے اور اس جوئیں مارتی بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بیٹی کتنی ایج کی ہے؟ تقریباً کافی ایج کی ہے. نہیں کتنی مطلب میرڈ شادی شدہ؟ نہیں شادی شدہ. کچھ بیمار رہتی ہیں؟ 35 سال کی بیمار تو نہیں رہتی؟ ہاں ہلکا پھلکی کہہ سکتے ہیں, تو ٹینشن وغیرہ کچھ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ان کی آپ کی بیٹی کی مدد فرمائے. ایک اور کال کا شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شبیر احمد خزدار سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. سر ہوا میں اڑ رہے ہیں آپ؟ یہ خواب میں دیکھا ہے. نیچے بھی آ رہے ہیں, ہوا میں اڑتے ہی آ رہے ہیں؟ اوپر ہی اڑ رہے ہیں, نیچے بھی ڈائیو مار رہے ہیں؟ نہیں سر اوپر ہی اڑ رہا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں سبزی منڈی میں کام کرتا ہوں, سبزی کا کام کرتے ہیں. تو کچھ پریشانی تو نہیں ہے کام میں؟ جی نہیں سر کام بس شکر صحیح ہے. شکر الحمدللہ. کام سوچتے تو نہیں ہے زیادہ؟ جی سر سوچتا ہوں زیادہ. چلے ٹھیک ہے, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھیے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے شہزاد بات کر رہا ہوں. جی شہزاد صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. خواب یہ ہے کہ والدہ نے خواب دیکھا ہے, ہماری تائی ہے وہ فوت ہو چکی ہے, تو وہ نا ہمارے گھر میں آ کے تکیے میں تعویذ رکھ رہی ہے. تو کیا رکھ رہی ہے؟ تعویذ رکھ رہی ہے. ہاں جی امی کو کہہ رہی ہے کہ اپنا تکیہ مجھے دے, میں اس کا منہ سی دوں. تو امی نے دیکھا ہے کہ وہ تعویذ امی نے نکالا اس سے اندر, تو امی نے پھر وہاں پہ بہادریں دینی شروع کر دی ہیں کہ یہ کس کے بچے مر رہے ہیں, کہ وہ ہمارے بچوں کی نہ شادی ہو رہی ہے اور نہ بچے ہو رہے ہیں. اچھا جی اس کو پوچھنا ہے. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں وعلیکم السلام. جی کون یہ پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. وعلیکم السلام. بھائی میں نے ایک خواب دیکھی ہے. ہاں تو میں نے نفل شکرانے کے مانے ہوئے تھے, وہ میں نے جس دن پڑھنے تھے, جس دن مانے اسی دن پڑھنے تھے, لیکن میں نے دوسرے دن پڑھے ہیں. تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں, ایک آدمی ہے, میں دکان پہ جاتی ہوں تو کھکڑیاں ادھر سے لیتی ہوں تو وہ گندی ہوتی ہیں. ایک اس نے پھاڑی ہے وہ بھی گندی, دوسری پھاڑی ہے وہ بھی گندی.
एक और बहन आती है तो उसने भी 2 फाड़ियाँ, दोनों गंदी हैं। वो वापस चली गई है, कहती है ये तो गंदी है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगी तो फिर ले जाऊंगी। तो इतनी देर से मैं देखती हूँ, जूते पहने हुए हैं, मर्द जूते पहने हुए हैं, तो नमाज बचा के दिन को ना खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं वापस आ गई हूँ घर पे। अच्छा ठीक है, परेशानी तो नहीं है आपको? एक औरत है मेरी नंद है, उसकी नंद मुझे जेवर दे रही है। अच्छा। कहती है ये जेवर अपने पास रख ले, और दूसरी मेरी बहन फोत हो गई है, वो देती है एक बाली, कान की बाली देती है, कहती है ये मेरी बेटी को दे देना। उसकी बेटी बहुत सख्त बीमार है, गुर्दे की तकलीफ है, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं उसके। चले ठीक है, आपकी कॉल भी हमने काम नोट किया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, सूफी फरियाद हुसैन। अच्छा, गुजरात से बात कर रहे हैं जी। मेरे भाई आप अपना ख्वाब बयान कीजिए। हजूर मैं ना कुवैत से गया था तो वापस आ गया, तकरीबन 10 साल हो गए। तो अभी मैं उधर कोशिश कर रहा हूँ जाने की। तो मेरे को ख्वाब में देखा, मैं 3 बजे मैं आयतल कुर्सी पढ़ के कुवैत के अंदर गया हूँ। क्या ये इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अच्छा चले, ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहे ख्वाब में आप और कुवैत में दाखिल हो गए। ये ख्वाब क्या कहता है इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, सबको बताएंगे आपको ताकि ख्वाब क्या कहते हैं, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, इस सेगमेंट में अब हम मुफ्ती साहब पूछेंगे ख्वाब क्या कहते हैं, लिहाजा आप मज़ीद अपने कॉल्स को हम शामिल नहीं कर सकेंगे, वजह वक्त की तंगी है। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले जुमे और हफ्ते को आपको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब के। जी, लाहौर से सबा बहन ने ये पूछा कि इनकी कज़न ने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान जाती हैं तो इनके वालिद बाजू से कब्र में ले जाते हैं, बाजू से पकड़ कर, और ये डरती हैं और उनका कफन जो होता है वो गंदा होता है। वो कहते भाई साफ़ करो, कहते मैं कहाँ से साफ़ करूँ। और दूसरा ख्वाब इन्होंने ख़ुद देखा, उन्हीं चाचू को देखा कि इनके घर में आए तैयार होकर, सुरमा पहनकर, सुरमा लगाया, कंघी वगैरह की हुई है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और ये वाकई सोच रही हैं कि भाई देखें कितना साफ़ होकर आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी का काम काज ऐसा होता है, जैसे मैकेनिक वग़ैरह होते हैं या ऑयल्स वग़ैरह का जो काम होता है या राशन वग़ैरह का काम होता है, तो उसमें आम तौर पर कपड़े इस तरह गंदे हो जाते हैं। अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा काम है भी लेकिन वो साफ़ सुथरे रहते हैं और सही रहते हैं, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये है कि जो ज़िंदगी ये बसर कर रहे हैं तो उस ज़िंदगी से थोड़ा सा यू टर्न लें, अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो रुजू करें, और यानी जिस ढब पर जा रहे हैं तो वो सही नहीं, क्योंकि कफन का गंदा होना ये इस बात की दलील है कि आमाल जो है वो सही नहीं है, या जो है वो कोई इस तरह है कि कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी किस तरफ चले गए, कभी मैं इशारा कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो दूसरा ख्वाब ये देखा तो वो जो इन्होंने देखा तो ये बताया गया कि ये जो कपड़े साफ़ होते हैं, कफन जो साफ़ होता है, ये आपके आमाल की वजह से होता है। आमाल अच्छे करेंगे तो फिर वहाँ पर कफन भी अच्छा रहेगा, वहाँ पर ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। तो ये दोनों ख्वाब जो है आपस में मर्ज हैं और ये इसमें ताबीर निकल रही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी नेक होता है लेकिन ख्वाब में इस तरह शैतान दिखाकर इंटरफेरेंस करता है और उस बंदे के बारे में बदगुमान करने की भी कोशिश करता है। तो ये तीनों एस्पेक्ट मैंने बता दिए हैं, तो इन तीनों में से देख लीजिए और उस पर अमल कर लीजिए। इसके बाद मासूमा बहन ने कोयटा से पूछा कि इन्होंने देखा कि सर से 2 कीड़े हैं, एक येलो कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। जो ब्लैक कलर का है वो भाग जाता है और येलो कलर का है उसे वो मार देती हैं। दूसरा ख्वाब देखा कि कमरे में कीड़े हैं और इनकी बेटी पर वो चढ़ जाते हैं और फिर ये उन्हें मार देती हैं। घर में कुछ मतलब बीमारी वगैरह है, या तो ये बीमार है या इनकी साहबजादी बीमार है। तो लेकिन इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ख़ास तौर पर साहबजादी के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, अगर वो बीमार है भी या थी भी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुकी हैं, कीड़े मर चुके हैं यानी सही हो चुकी हैं। जो इनका ख्वाब है कि एक कीड़े को मारा और एक भाग गया, तो उसका मतलब है कि बाकी बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुकी हैं। एक हल्की फुल्की कुछ है वो इंशाल्लाह आपकी सही हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। फिर इसके बाद जो है वो फ़ारूक साहब ने कराची से पूछा कि किसी और प्लेनेट में हैं, यानी यहाँ पर नहीं किसी और प्लेनेट में हैं, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी जितनी ज़मीन इसकी वहाँ पर थी इतनी यहाँ मिलेगी।
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں جو زمین ہے وہاں نہیں، جتنے اعمال بندے کے یہاں پر ہیں اس کے مطابق وہاں پر جگہ ملے گی، ٹھیک ہے نا، جنت میں پھر اسی مطابق ہوگا۔ اور دیکھیں نا جی، دیکھیں سب سے میں آپ کو بتاؤں، عرض کروں، خوشخبری عرض کروں کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا نا، اس کو پتہ ہے کتنی زمین دی جائے گی؟ دنیا میں جتنی زمین ہے اس سے بھی دگنی۔ ارے ماشاءاللہ، جی جی جی، یعنی یہ جو لاسٹ درجے والا جو جنتی ہوگا اس کا یہ مقام ہوگا، جو اونچے درجات والے ہوں گے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن جنت میں طبقات ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، طبقات ہیں، درجات ہیں، درجات ہیں، وہ ہمارے کے حساب سے۔ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھاول نگر سے بہن نے پوچھا کہ آمنہ نے کہ دادا مرحوم کی قبر ایک سائڈ سے گری ہوئی ہے، ریت وغیرہ ہے اور یہ اس کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کو ایصال ثواب کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے۔ اور ان کی کزن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا منہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے منہ کعبے کی طرف کرو، یا یہی کہہ رہی ہیں، اور وہ خود بخود کعبے کی طرف کر لیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو کزن ہے، جو مرحومہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا، وہ نیک خاتون تھیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کے دادا مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ کراچی سے بنت عشرت نے پوچھا کہ خواب میں یہ ان کے گھر والے اور رشتہ دار کوئی آواز، کسی صدا کے منتظر ہیں، کوئی فیصلہ ہو، کوئی اس طرح، تو اور نعمان ان کے بھائی کا نام آ رہا ہے، اور پھر بالآخر آواز آتی کہ نعمان جو ہے وہ 20 روٹی، یعنی یہ آواز آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہوا، یہ ہوا۔ آگے جاتی ہیں تو ایک شخص سے جو بالکل بے بس ہے اور اس کے زخموں سے پس بہ رہی ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی جانتی ہیں، نون ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کا ذمہ دار یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے بدگمان کرنے کے لیے یہ شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچ دکھایا جاتا ہے، اس میں شیطانی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میں احتیاطاً جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو جو 20 روٹی کی آواز آئی نا، یہ بڑی خوشکن ہے، یہ خوشخبری ہے، چونکہ روٹی رزق ہے، تو رزق کی جو تنگی ہے نا آپ کی، یہ انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک تو نمازوں کی پابندی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ اور جس شخص کے متعلق یہ مطلب اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر ہے بھی تو آپ کسی سے اس کے متعلق کچھ نہ کہیں، خود احتیاط کریں۔ اور کوئی اگر عمل بد بھی ہے نا، تو دیکھیں ہمارے پاس قرآن ہے، صحیح ہے نا، اور آپ قرآن کی جو سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، یہ فجر اور عصر کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس 7 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، تمام گھر والوں کو تصور کرتے ہوئے دم کریں، اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی تمام گھر والے پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، 11 روز تک یہ عمل کر لیں۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ اگر وہ ملوث بھی ہے نا، وہ ملوث بھی ہے، تو اس کا حال اس وقت ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ، یا ہونے والا ہے اللہ کی پناہ۔ جو بھی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو عمل بد کے ذریعے کسی ذریعے بھی پریشان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے یا کرتا ہے نا، تو اس کا انجام کبھی بھی خیر والا نہیں ہوتا، ہمیشہ بد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی بہن خواب میں تسبیح پڑھتی ہیں، وہ ایک کتاب ہے تو پھلوں کا باغ ہے، پھر پھولوں کا باغ ہے، پھر جھاڑو نما کوئی چیز ہے، اس پر لائٹ لگی ہوئی ہے۔ ان کی بہن جو اعمال کر رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ان کو خواب میں بتایا جا رہا ہے۔ اور جو تسبیحات وہ پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی بہت اچھی تسبیحات ہیں، وہ پڑھتی رہیں۔ جب تسبیح بندہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر ہو، چاہے درود پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی اتنی برکت عطا فرماتا ہے، وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد واقعین سے مریم نے پوچھا کہ فرسٹ ایئر میں 2 سال سے یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ سانپ نیولے کی دم سے پکڑتا ہے اور نیولا سانپ کی بیک سائڈ سے پکڑ کے دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ بیٹا آپ کے گھر میں کچھ پریشانیاں، اس میں کوئی دشمن انوالو ہے، اور اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ دشمن کا ایک اور دشمن ہے، اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں،
اور آپ کو بھول چکے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو اچھا فرمائے. اور جو میں نے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی کا ورد بتایا وہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی کریں, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, صدقہ وغیرہ دیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صادقہ بات سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی جوتے پہننے لگتی تو اندر کیڑے ہوتے ہیں, سر پر جوئیں ہیں اور مارتی ہیں. ان کی بیٹی جو نا کچھ پریشان ہے, اور پریشانی کا جو سبب ہے جوتے پہنتی ہیں اس میں کیڑے ہیں, تو رشتہ نہ ہونا بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ بیماری کے حوالے سے بھی, صحت کے حوالے سے بھی پریشان ہے. اللہ رب العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے. تو یہ یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, ولا ختیمہ درود شریف پڑھیں, یہ رشتے کے لیے ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ نفل مانے ہوئے تھے, تو جس دن مانے تو اس دن نہیں پڑھے, دوسرے دن پڑھے. خواب دیکھا کہ ایک آدمی ککڑی, 2 ککڑیاں ہیں, دونوں خراب ہوتی ہیں, پھر کوئی عورت انہیں لیتی ہے تو وہ بھی دونوں خراب ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ ایک مرد جوتے پہنے ہوئے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. میری بہن آپ تھوڑا سا سوچتی بہت زیادہ ہیں, خیالات کا ہجوم ہے, اس لیے آپ نے یہ منتشر خواب دیکھا, اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں نن کی نن جو ہے وہ زیور دیتی ہیں ان کو. ان کی بہن جو مرحومہ ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے بالی دیتی ہیں. ان کی بیٹی جس حوالے سے پریشان ہے نا, وہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ان کی جو مرحومہ نن کی بیٹی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. گجرات سے صوفی صاحب نے پوچھا کہ کویت سے واپس آ چکے ہیں, اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں, خواب میں دیکھا. ہر وقت اگر سوچتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر نہیں ہے, لیکن ایک نارملی ہے, کوشش کر رہے ہیں, تو میرے بھائی اب انشاءاللہ جائیں گے, انشاءاللہ ضرور جائیں گے, اور جائیں تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ویب پیج پہ ہمارے جب چاہیں, ہمیں جون سا پروگرام چاہیں, جس ڈیٹ کا چاہیں ویو کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پورا ویب پیج فیس بک پہ کر سکتے ہیں, AROAQTV.tv پہ آپ کلک کریں گے, انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے. فرائض واجبات کی کثرت رکھیے, اس کے پابندی رکھیے, اور کثرت درود پاک کی رکھیے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.